الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین کی شہادت کی وجہ سے، حسین کے قتل کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اور ایک ایسی تپش ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اسی حرارت سے استفادہ کرتے ہوئے، اسی تپش سے استفادہ کرتے ہوئے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وثنا کی مظلومیت کے ایام یعنی محرم اور سفر میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف التحیت وثنا کی مظلومیت کا ذکر کریں اور حضرت سید الشہداء کے ان مقاصد قیام کا ذکر کریں کہ جن کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور الہی اقدار کو جو معاشرے میں سست ہو چکی تھی، معاشرے میں نابود ہو چکی تھیں، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ قوت دی جائے اور ایک ایسی پلاننگ کی جائے کہ جس طرح سے وہ اقدار قیامت تک کے لیے زندہ رہیں۔ لہٰذا خداوند متعال نے حضرت امام حسین علیہ آلاف التحیت وثنا کے لیے ایک ایسا پلان ترتیب دیا ہوا تھا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت سید الشہداء کربلا کے میدان میں اس طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس انداز میں شہید ہوں کہ حضرت سید الشہداء قیامت تک کے لیے امر ہو جائیں اور حضرت سید الشہداء کے ذریعے سے خداوند متعال کی الہی تعلیمات قیامت تک زندہ رہیں۔ لہٰذا یہ وہ ایام ہیں محرم اور سفر کے کہ جنہیں ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم عزاداری کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاں ہم ماتم کرتے ہیں، جہاں ہم حضرات اہل بیت اور مخدرات عصمت و طہارت کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں، ان پر سینہ زنی کرتے ہیں اور زنجیر زنی کرتے ہیں، تو ان ایام میں ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام ناب محمدی کے معارف کو بھی سیکھیں کہ حضرت سید الشہداء نے کن اقدار کے لیے قیام کیا اور کن تعلیمات کے لیے قیام کیا۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ولایت فقیہ کے عنوان سے کہ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ جامع الشرائط اور فقیہ عادل کی حکومت۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ اسی موضوع پر یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے مرحوم احمد نراقی کی کتاب عوائد الایام کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم نراقی امور حزبیہ میں حکومت کے قیام کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسے امور جن پر خداوند متعال ان کے سست ہونے پر راضی نہیں ہے، جن کے تعطیل ہونے پر راضی نہیں ہے، جن کی نابودی پر ہرگز خداوند متعال راضی نہیں ہے، اور خداوند متعال کی یہ اپنے انبیاء سے یہ تعلیمات ہم تک منتقل ہوئی ہیں کہ ان اقدار کو معاشرے میں ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے تاکہ معاشرہ ہمیشہ فلاح و بہبود کی طرف جائے اور ان عالی اقدار کی طرف جائے جن کی طرف بشریت کو لانا مقصود ہے۔ ان میں امور حزبیہ میں مرحوم نراقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خود فتویٰ دینا فقیہ کا کام ہے جو عصر غیبت میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی روزمرہ دینی ضروریات پوری ہو سکیں۔ قضاوت کا مقام ہے، حدود الہی کا اجرا ہے، مجرمین کو سزائیں دینا اور مجرمین کو حبس کرنا، محبوس کرنا، جیل میں ڈالنا یہ بھی فقہا کا کام ہے جنہیں وہ حکومت کے ذریعے سے انجام دے سکتے ہیں، یعنی خود حکومتی معاملات کو انجام دینا یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ اموال امام کا تصرف کرنا جن میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، انہیں وصول کرنا اور پھر ان مصارف میں انہیں صرف کرنا کہ جن مصارف میں استعمال کرنے کا خدا اور رسول نے حکم دیا ہے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے یہ معارف ہم تک پہنچے ہیں۔ عرض کیا کہ مرحوم نراقی لکھتے ہیں کہ
بلا وارث میت کی وصیتوں پر عمل کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینا، اور باقاعدہ اس کا ایک وسیع سیٹ اپ ترتیب دینا کہ جس کے ذریعے سے مبلغین جائیں اور جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وظائف کو انجام دیں۔ پھر عرض کیا کہ بلا متولی موقوفات کی دیکھ بھال کرنا، انہیں واقفین کی نیات کے مطابق اسی مصارف پر پہنچانا جن مصارف کے لیے واقفین نے باقاعدہ نیات کی ہیں، اور اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے باقاعدہ لشکر کو تہیا کرنا، لشکر تیار کرنا تاکہ وہ اسلامی جغرافیہ کی، اسلامی سرحد کی حفاظت کرے۔ اسلامی سرحد کی حفاظت کا لازمہ یہ بنے گا کہ مسلمین کی حفاظت ہو، مسلمین کی حفاظت کا یہ لازمہ ہوگا کہ اسلام سربلندی کرے اور دشمنان اسلام سرنگو ہوں، ذلیل و خوار ہوں، پست ہوں، ان کے چہرے جو ہیں وہ نابودی کی طرف جائیں اور سیاہی کی طرف جائیں غصے کی وجہ سے۔ یتیموں کی پرورش کرنا، دیوانوں کی کفالت کرنا اور گمشدہ افراد کے اموال کی حفاظت کرنا، یہ وہ موارد ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے جو ہم خلاصہ ابھی بیان کر رہے ہیں کتاب کا، اس کتاب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جو خلیفہ تعین کیا گیا سقیفہ کے اندر، یا مسلمانوں یا اہل تشیع کے اعتقادات کے مطابق غدیر خم میں حضرت سید الاوصیاء کو باقاعدہ خلافت اور ولایت اور وصایت اور امامت کا منصب سونپ دیا گیا، تو اب دونوں مکاتب فکر کے مطابق یعنی خلیفہ کی تعین کا مقصد یا غدیر خم میں امام کی تعین کا مقصد کیا صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقہی مسائل بیان کرے؟ یہ ایک سوال ہے امام خمینی کا۔ کیا ان کا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کو حلال و حرام کے بارے میں تعلیم دے، لوگوں کو اسلامی معارف سے آشنا کرے، صرف اسی حد تک وہ محدود رہیں گے؟ یا نہیں، باقاعدہ جزا و سزا کا نظام بھی نافذ کرنا ہے، باقاعدہ اسلامی معاشرے کو سعادت تک، فلاح تک پہنچانا بھی خلیفہ اور امام کا کام ہے۔ المختصر قصہ اس طرح سے کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے، کیا خلیفہ رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ اس ریاست مدینہ کو مزید آگے بڑھائے، مزید اسلامی تعلیمات کو معاشرے تک پہنچائے اور دوسری امم تک اسلام کا پیغام منتقل کرے؟ تو یقینی بات ہے کہ تمام افراد کہیں گے کہ یہ کام خلیفہ رسول کا ہے، یہ کام امام وقت کا ہے۔ تو اب پھر امام خمینی کا سوال یہ پیش آئے گا کہ خلیفہ رسول امام وقت ان کاموں کو کیسے انجام دے گا؟ یقینی بات ہے کہ ان امور کو انجام دینے کا ایک راستہ تشکیل حکومت ہے، اور تشکیل حکومت کے بغیر یہ امور انجام نہیں پا سکتے، کیونکہ اگر یہ امور حکومت تشکیل دیے بغیر انجام دیے جائیں تو نتیجہ وہی نکلے گا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ریاست کے اندر ریاست ہو جائے گی۔ ظاہر ہے پہلے سے مملکت میں ایک حکومت قائم ہے، ایک مفتی اٹھے، ایک فقیہ اٹھے اور آ کر وہاں پر اپنی ریاست قائم کر دے، خود جزا و سزا کا نظام نافذ کرنا شروع کر دے، خود لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دے، تو اس سے ریاست کی رٹ چیلنج ہوگی، اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ ریاست اور وہ فقیہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوں گے، دونوں میں باقاعدہ جو ہے وہ گھمسان کی جنگ ہوگی، اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ فقیہ توان نہیں رکھتا حکومت کے قیام کے بغیر ان حدود الہی اور ان احکام الہی کے اجرا کا۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ فقیہ کو جدوجہد کرنی چاہیے، عوام کو آمادہ کرنا چاہیے، عوام کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروانا چاہیے، اور عوام کو متوجہ کرنا چاہیے کہ حکومت کے قیام کے بغیر اسلامی تعلیمات کا نفاذ ممکن نہیں ہے، لہٰذا عوام اٹھیں اور باقاعدہ طاغوتی حکومتوں کو سرنگو کریں اور اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ یہ آئیڈیالوجی کی حد تک ہے، ابھی ہم اس کے پریکٹیکل کی طرف نہیں جا رہے۔ ہمارا حتماً یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ اٹھے اور جا کر معاشرے میں جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کے اوپر ان کے خلاف قیام کرنا شروع کر دیں اور نتیجے میں حکومت ان کے مد مقابل کھڑی ہو اور ان کو سزائیں دے اور جو ہے وہ ملک میں ہرج و مرج ہو۔ ابھی ہم صرف آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف نظریات کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نظریات جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب ولایت فقیہ میں پیش کیا ہے، ہم اس کتاب کی روح سے اس نظریے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو 5 دلائل قائم کیے ہیں حکومت کے قیام کے لیے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلی چیز ریاست مدینہ کا قائم کرنا جو سنت رسول ہے، ایک طرف سے سنت رسول پر عمل ہوگا، تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہوگا، معاشرہ فلاح کی طرف جائے گا،
معاشرے میں موجود افراد جو ہیں وہ سعادت مندی کی طرف جائیں گے، افراد کمال کی طرف جائیں گے، رشد کی طرف جائیں گے. تو ریاست مدینہ کا قیام فقیہ کی ذمہ داری ہے، بس ریاست مدینہ کو ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر احکام الہی جو ہے وہ قیامت تک استمرار رکھتے ہیں. کوئی ایسا وقت بیچ میں نہیں ہے کہ جن میں احکام الہی کو ترک کر دیا گیا ہو اور ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ آپ احکام الہی پر عمل نہ کریں. لہذا جب احکام الہی قیامت تک جاری ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سیٹ اپ تشکیل دیا جائے تاکہ اس سیٹ اپ کے ذریعے سے ہم اپنے اہداف عالیہ تک اور اقدار عالیہ تک پہنچ سکیں. تیسرے نمبر پر اسلامی معاشرتی قوانین جو ہیں، جو معاشرتی قوانین ہیں، وہ حکومت قائم کیے بغیر اجرا نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے ایک باقاعدہ وسیع سیٹ اپ ہوگا معاشرے کا کہ جس میں آبادی کا ایک بہت بڑا تناسب ہے جس کو آپ نے اپنے دائرے میں لینا ہے اور وہاں پر معاشرتی قوانین کو جاری کرنا ہے. تو ان قوانین کو جاری کرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس ریاست کی پاور نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ریاست نہیں ہوگی، آپ ان قوانین کو جاری نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ عقل کے تمام دلائل انسان کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی حکومت اور ریاست مدینہ کا قیام نہایت ضروری اور اوجب من الواجبات ہے. اور اگر شرعی دلائل کی طرف جائیں تو جتنے بھی تمام شرعی دلائل ہیں اجتماعی احکام سے متعلق، معاشرتی احکام سے متعلق، وہ بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ریاست مدینہ کا قیام ضروری ہے تاکہ اس ریاست مدینہ کے ذریعے سے یہ الہی اقدار، معاشرتی قوانین جو ہیں یہ جاری ہو سکے. اور آخری دلیل، اسلامی تعلیمات ہمیں طاغوت کی پیروی سے روکتے ہیں. جب طاغوت کی ہمیں پیروی سے روکتے ہیں تو ہم طاغوت کی پیروی نہیں کر سکتے. کیوں طاغوت کی پیروی نہیں کر سکتے؟ چونکہ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پس طاغوت کی جو تعریف یہاں پر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت کا کام یہ ہے کہ آپ کو نورانیت سے، سعادت مندی سے، فلاح کے راستے سے منتقل کرنا ہے، کھینچنا ہے پکڑ کر، اور آپ کو نجاست کے راستے پر لے جانا ہے، آپ کو پستی کے راستے پر گامزن کرنا ہے، تاریکی کے راستے پر گامزن کرنا ہے. پس اس تعریف کے ذریعے سے، اس ڈیفینیشن کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو افراد اس کام میں مصروف ہیں وہ تمام کے تمام طاغوت کا مصداق ہے جن سے ہمیں دوری کرنی ہے. یعنی ہر وہ شخص جو معاشرے کے اندر معاشرے کے فرد کو انفرادی طور پر یا معاشرتی طور پر ایک وسیع جامع کی حیثیت سے لوگوں کو انحطاط کی طرف لے کر جائے، لوگوں کو پستی کی طرف لے کر جائے، لوگوں کو الہی اقدار کے اپوزٹ لے کر جائے، وہ طاغوت کا مصداق ہے اور اسے ہمیں اجتناب کرنا ہے. عمدہ مثال ہمارے آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں. ابھی فعلاً ہمارے پاکستان میں یہ جو ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، علماء اور فقہا کہہ رہے ہیں کہ اس جانی کو اور اس جنایت کار کو پکڑ کر منظر عام پر لٹکایا جائے اور اسے سزا دی جائے، اسے پہلے کوڑے مارے جائیں پھر اسے تختہ دار پہ آویزہ کیا جائے. یہ فقہا کہہ رہے ہیں. لیکن ریاست مدینہ کے دعوے دار کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو اس طرح سے عالمی طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی، اس طرح سے پوری دنیا سے ہمارے اوپر جو ہے وہ پابندیاں اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ فشار آئے گا جسے ہم تحمل نہیں کر سکتے. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو انسان کو الہی اقدار سے، اسلامی اقدار سے دور لے کر جا رہے ہیں. در واقع ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پس طاغوت کا معیار ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، الہی تعلیمات کی روشنی میں ایسے افراد جو معاشرے میں الہی تعلیمات کے نفاذ کی راستے میں رکاوٹ ہے وہ طاغوت کا مصداق ہے. ہمیں ان افراد سے اجتناب کرنا چاہیے. کیسے اجتناب کریں؟ اب عوام کو پتہ چل گیا، آئندہ ان افراد کو ووٹ نہ دے تاکہ یہ ان مناصب پر نہ پہنچے، پارلیمنٹ تک نہ پہنچے اور آئندہ ایسی گفتگو معاشرے کے اندر نہ کر سکے. پس طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت فارسی زبان میں استکبار کو کہتے ہیں، فارسی زبان میں. اور قرآنی اصطلاح میں طاغوت یعنی طغیان کرنے والا. کل بہترین سوال انہوں نے کیا تھا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو طغیان کرے، خداوند متعال کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے اور اپنا پرچم بلند کرے اور کہے میری بات مانو، جو میں کہہ رہا ہوں، خدا جو کہہ رہا ہے اس نے کہہ دیا، رسول نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل کھڑا ہو کر بہتر تعلیمات دے سکتا ہوں، بہتر معاشرے کو سعادت کی طرف لے جا سکتا ہوں. میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات بہتر ہے.
اس کو جاری ہونا چاہیے معاشرے میں۔ پس جو طغیان کرے وہ بھی طاغوت کا مصداق ہے، جو حدود الہی سے تجاوز کرے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ کہے کہ نہیں زانی کو 100 کوڑے نہیں لگنے چاہیے، زانی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارے اور اس کو عوام مشاہدہ کرے، دیکھیں کہ یہ سزا جاری ہو رہی ہے۔ یہ کہتا نہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم عصر حجر میں منتقل ہو جائیں گے، ہمیں لوگ کہیں گے کہ یہ قدیمی سوچتے ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ جمود کا شکار ہو چکی ہے، ان کی عقل جو ہے وہ گھاس کھانے چلی گئی ہے۔ اس قسم کی لوگ ہمیں باتیں کریں گے، ہمارے لیے ایسی باتیں ہوگی جنہیں ہم تحمل نہیں کر سکتے ہیں، اسلام کی پستی ہوگی۔ تو یہ درواقع میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے سے، اچھے الفاظ کے ذریعے سے انسان کو الہی اقدار سے دور کر رہے ہیں، تو یہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے طاغوت کا مصداق بن رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ طاغوت کی پیروی کے مد مقابل ہمیں خداوند متعال کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور واضح کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بس ہمارے لیے جو معیار دے دیا گیا ہے قرآن مجید میں اطاعت کا، وہ ان کی اطاعت ہے اور طاغوت سے دوری ہے۔ ہم طاغوت سے دوری کریں گے جتنا، اسی قدر ہم اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کی بدولت ہم نور کی طرف جائیں گے۔ طاغوت ہمیں اس نور سے کھینچ کر ظلمات کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا طاغوت کا۔ تیسرا طاغوت کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں طاغوت کو فساق سے بدتر قرار دیا گیا ہے، یعنی فاسق پھر بھی اس کی کوئی گنجائش ہے، لیکن جو طاغوت ہے اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ طاغوت اس فاسق سے بھی بدتر ہے، بھلے وہ کسی مسلمان کے لباس میں ہو، مسلمان کے بیس میں ہو، بہت خوبصورت اس نے اپنا قیافہ بنا کے رکھا ہو، اپنی شکل و صورت بنائی ہو، بہت اپنے آپ کو مرتب کیا ہو، لیکن یہ طاغوت کا مصداق ہے۔ اس سے دوری کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد قرآنی تعلیمات کے مطابق طاغوت کے پیروکار ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں ہم فیہا خالدون کا مصداق رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹی علامت ہم آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کریں کہ علامات شیعہ، یعنی جو شیعوں کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کے کیا مشخصات ہیں، کیا علامات ہیں۔ ان علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ طاغوت کی سازشوں سے باخبر بھی رہتا ہے، اور ان سازشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس حکمت عملی بھی ہوتی ہے، اس کے پاس پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ اس نے کیسے ان طاغوتوں کو سرنگو کرنا ہے، اور ان طاغوتوں کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے خود الہی اقدار کو اپنے وجود میں اور معاشرے میں جاری کرتے ہوئے معاشرے کو فلاح و سعادت کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو پس یہ شیعیان اہل بیت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ساتویں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا جو شیعوں کی 6 صفات بیان کر رہے ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ جو ہے وہ طاغوت سے بیزار رہتا ہے، اور اپنی زبان سے طاغوت سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ان طاغوتوں سے بیزار ہوں۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کی ایک بنیادی وجہ خود طاغوت کا ہونا ہے، یعنی طاغوت کے وجود سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو خطرہ ہے۔ تو جب طاغوت سے امام کو خطرہ ہے تو یہاں شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طاغوت سے بیزاری کا بھی اظہار کریں لسانی طور پر، اور عملی طور پر ایسے اقدامات کریں کہ معاشرے میں رفتہ رفتہ یہ طاغوت یا تو اپنی طاغوتیت سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یعنی جو اس نے الہی حدود سے تجاوز کیا تھا وہ الہی حدود میں واپس آ جائے، خدا و رسول کے اطاعت میں آ جائے، خدا و رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے، یا پھر یہ ہے کہ اس طاغوت کو مروجہ قوانین کے مطابق جزا و سزا کے نظام کے تحت لایا جائے اور اسے سزا دی جائے تاکہ یہ اپنی طغیانیت ختم کرے۔ ہماری گفتگو داخلی طاغوت کے اوپر ہو رہی ہے، ابھی عالمی طاغوت کا ذکر نہیں ہے کہ جس سے ہم نے جہاد کرنا ہے یا جس سے ہم نے جنگ کرنی ہے یا جس سے ہم نے ہمیشہ آمادہ رہنا ہے مقابلے کے لیے اور اس کی حکمت عملی کے مد مقابل تیار رہنا ہے، ابھی اس کی گفتگو نہیں ہے۔ ابھی داخلی طاغوت کی بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور معاشرے کے اندر معاشرتی افراد کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور انہیں پستیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، انحطاط کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نویں علامت جو طاغوت سے متعلق وہ یہ ہے کہ شیعہ روایات میں بے دین حکمرانوں کو بھی طاغوت کہا گیا ہے،
اور بے دین قضات کو بھی طاغوت کہا گیا ہے. یعنی یہ طاغوت کا مصداق ہے. کیوں؟ چونکہ یہ خدا کے مد مقابل، الہی تعلیمات کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور الہی تعلیمات کے مد مقابل آ کر کسی دوسری تعلیمات کے مطابق جو ہے یہ جزا و سزا کے نظام کو نافذ کیے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ طاغوت کا مصداق ہے. اگر ایک قاضی الہی تعلیمات کے برعکس آ کر فیصلہ کرتا ہے تو یہ مسلمہ طاغوت کا مصداق ہے. اس قاضی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ اوپر والے اداروں میں جا کر، باقاعدہ قانون ساز اداروں میں جا کر اس قانون کو تبدیل کروائے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ طاغوتیت کے مصداق سے باہر نکلے، اور پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر زور ڈالے کہ الہی اور اسلامی قوانین کو نافذ کریں. اگلا 10واں مورد طاغوت کا کیا ہے کہ عصر غیبت میں جتنے بھی قیام کیے جائیں گے جو الہی اقدار سے ہٹ کے ہوں لیکن قیام کا مصداق ہوں، یہ قیام بھی طاغوت کا مصداق ہے، اور ان سے بھی روایات میں مذمت کی گئی ہے، اور شیعوں کو ان قیاموں کا حصہ بننے سے بھی روکا گیا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ الہی اقدار کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص نماز کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کرتا ہے، عزاداری کے قیام کے لیے قیام کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو یہ طاغوت کا مصداق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عزاداری کو روکنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اگر کوئی اجتماعی نمازوں کو روکنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، نماز جمعہ کے انعقاد کو روکنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو یہ طاغوت کا مصداق ہے. لہٰذا دونوں حکمت عملی ہمارے سامنے انہی تعریفات اور انہی ڈیفینیشن کی صورت میں ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. پس نتیجہ ہمارے پاس اس طاغوت کی گفتگو سے یہ نکلے گا کہ جو بھی اسلامی قوانین کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے وہ طاغوت کا مصداق ہے، اور ہمیں اس طاغوت سے دوری کرنی ہے، اور اس ایسے افراد کے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا راستہ ہمیں روکنا ہے کہ جو الہی اقدار کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری گفتگو امام خمینی کے بیانات کی طرف واپس آئے جو انہوں نے ولایت فقیہ کے اندر بیان کی ہے. 9واں مورد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں قوہ مقننہ کا کیا کام ہے. قوہ مقننہ کا یہ کام ہے کہ تمام وزارت خانوں کے متعلق جو ہے وہ قوانین تدوین کرے. یعنی کون سے وزارت خانے نے کون سے قوانین پر عمل کرنا ہے، اور وہ جو قوانین ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا متصادم ہے. اگر اسلامی تعلیمات سے متضاد ہے تو ان قوانین کو کنار پہ رکھے، ان سے مقابلہ کرے، ان سے دوری کرے، اور ایسے قوانین وضع کرے کہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. ان قوانین میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہو جاتی ہے؟ وزارت خزانے کی ہو جاتی ہے، کہ وزارت خزانہ میں کوئی بھی ایسا قانون اس ادارے کے لیے یا اس ادارے سے متعلقہ اداروں کے لیے پاس نہ کیا جائے جن میں ربا جیسا ایک عنصر پایا جائے. اسلام ربا سے مقابلہ کرتا ہے اور ربا خوروں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مد مقابل جنگ میں قیام کرنے والا قرار دیتا ہے. تو اگر اسلامی ریاست میں ربا رائج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. اگر ہمارے بینکوں میں سود رائج ہے تو ہمارے بینک اسلامی نہیں ہے. ایسے اداروں کو یا تو ان کی اصلاح کی جائے یا ان اداروں کو نابود ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ یہ خدا سے جنگ کے مترادف ہے اور معاشرے کے افراد کو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں. اور جب یہ خدا اور رسول سے جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بینک طاغوت ہے اور معاشرے کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لہٰذا ایسے بینکوں کا وجود اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ ہے. نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہ نکلے کہ ہم بینک کے مخالف نہیں ہیں بلکہ بینکوں کی اسلامائزیشن کے موافق ہیں. یعنی ایسے قوانین ترتیب دیے جائیں، تدوین کیے جائیں کہ جو اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، اور یہ قوانین ترتیب دینا اور تدوین دینا قوہ مقننہ کا کام ہے جس کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں. 10واں مورد جو اس کتاب ولایت فقیہ میں نہایت حائز اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکمران کی شرائط کیا ہے. کن شرائط کے حامل شخص کو حکمرانی کی پوسٹ پر بٹھایا جا سکتا ہے. تو یہاں 4 مورد نہایت حائز اہمیت ہے. پہلا مورد یہ کہ وہ عقل و شعور رکھتا ہو. دوسرا مورد یہ ہے کہ وہ حکومت چلانے کے لیے، حکومت کی مینجمنٹ کے لیے اس میں تدبر ہو، مدیریت ہو، مینجمنٹ کر سکتا ہو، ریاست مدینہ کو چلانے کی توان رکھتا ہو. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ جنہیں کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان 2 خصوصیتوں کے علاوہ
دو خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو اگر ریاست اسلامی میں، یعنی یہ دو پہلی خصوصیات جو تھی، یہ اگر ریاست مدینہ نہ بھی ہو، کوئی دوسری استقبالی ریاست ہو، تو ان کے حکمران کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی اگر ان کا حکمران عقل سے پیدل ہو تو وہ ریاست کو نابودی کی طرف لے کر جائے گا. جیسے آپ دیکھ لیں امریکہ میں ٹرمپ ہے کہ جو عقل سے پیدل ہے اور ریاست امریکہ کو نابودی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور خود وہ لوگ معترف ہیں کہ ایسا حکمران تاریخ امریکہ میں بدترین حکمران جو ہے وہ یہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاست امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا حکمران ایسا ہو جو عقل و شعور رکھتا ہو، جو ریاست کو مینجمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پس امریکہ کی ریاست میں اور اسلامی ریاست میں جو ریاست مدینہ ہے اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دو خصوصیتیں ریاست مدینہ کے حکمران کی ایسی ہیں کہ جو اگر نہیں ہوں گی تو ریاست مدینہ نہیں بنے گی. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حکمران قوانین الہی کا عالم ہو، اور اس حد تک عالم ہو کہ اس کو معلوم ہو، یعنی وہ خود نظر دے سکے الہی قوانین کے بارے میں، اس کو معلوم ہو کہ کون سا قانون کب نازل ہوا، کس انداز میں ہوا، اس کی کیا دلائل ہے. باقاعدہ اجتہادی دلائل کے ذریعے سے وہ قوانین الہی کو ثابت کر سکے. اور دوسری چیز، اس میں عدالت کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایک شخص فقیہ ہے، جامع الشرائط ہے، لیکن اس کے اندر عدالت نہیں ہے، فاسق ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے، یہ عدالت سے بڑا مرتبہ ہے. اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے، عادل ہے، تو دیکھیں عادل شخص اگر ہو تو وہ بھی ریاست مدینہ کو کمال کی طرف لے کر جائے گا، ریاست مدینہ میں موجود افراد کو کمال کی طرف لے کر جائے گا اور سعادت کی طرف لے کر جائے گا. لیکن اگر عادل نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان قوانین کو جو الہی اقدار ہیں اور اس کے نفسانی خواہشات کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتی ہیں، وہ ان قوانین کو نظر انداز کر دے گا اور ان کو اجرا نہیں کرے گا. چونکہ ریاست مدینہ کے سربراہ کا کام ہے قوانین کو اجرا کرنا، قوانین تدوین کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. قوانین تدوین کرنا قوہ مقننہ کا کام ہے، جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ قوہ مقننہ نے قوانین کو تدوین کرنا ہے اور الہی اقدار کے مطابق تدوین کرنا ہے. لیکن جب ریاست مدینہ کا سربراہ یہ دیکھے گا کہ یہ قانون میری ذاتی مفادات کے مد مقابل آ گیا ہے، تو وہ اس سے دوری کرے گا، اس کو اجرا ہی نہیں کرے گا. تو دیکھیں جب ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں کہ ہماری نماز کا جو پیش نماز ہے، جو امام مسجد ہے، وہ عادل ہونا چاہیے، تو یہ چھوٹے سے سطح میں خداوند متعال نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ایک مسجد کی مینجمنٹ اور مسجد کی مدیریت اور مسجد کی باغدوڑ سنبھالنے والا اور نمازیوں کو نماز پڑھانے والا امام اگر عادل نہ ہو تو اسے مصلی امامت پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے بڑے میدان میں ریاست مدینہ میں ایک ایسے شخص کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے حکومت چلانے کے لیے جو عادل نہ ہو؟ تو بس ریاست مدینہ کے سربراہ کے لیے عدالت نہایت ضروری ہے اور اوجب من الواجبات ہے، اور بدرجہ اولا اس میں اس شرط کا ہونا ضروری ہے. 11ویں چیز جو اس کتاب میں بطور خلاصہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے باب میں بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ایک سوال کرتے ہیں. سوال یہی ہے کہ عصر غیبت میں جب اللہ نے بطور خاص کسی کو حکمران معین نہیں کیا تو ظہور تک ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی جب خداوند متعال نے تعین نہیں کیا کہ قیامت تک یہ شخص جو ہے نا یہ حکومت کی باغدوڑ چلائے گا، ظاہر موجود ہوگا تو چلائے گا نا، خدا نے معین نہیں کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو معین نہیں کیا جو قیامت تک حکومتی باغدوڑ سنبھالے. جب معین نہیں کیا تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ جو ہمارے امام ہیں جنہیں خداوند متعال نے ہمارے لیے معین کر رکھا ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، تو اب وہ پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے تو ہم طاغوت سے مقابلہ کریں گے اور حکومت اور ریاست مدینہ پوری دنیا میں قائم کریں گے وسیع پیمانے پر. جو اسلامی تعلیمات نے ہمیں نظریہ اور آئیڈیالوجی دی ہے وہ اسی وقت جاری ہوگی جب امام ظہور کریں گے. لیکن ان کے پردہ غیبت کبریٰ میں ہونے کے وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہمیں خداوند متعال نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی راستہ نہیں دیا ہے؟ کیا حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے لیے کوئی راستہ معین نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے راستہ معین ہے. کس نے کہا ہمارے لیے راستہ معین نہیں ہے؟ وہی راستہ جو عصر حضور میں تھا وہی راستہ عصر غیبت کبریٰ میں بھی ہے. یعنی عصر حضور میں بھی قوانین اسلامی کا نفاذ ضروری ہے
تو عصر غیبت کبریٰ میں بھی اسلامی قوانین کا نافذ ہونا ضروری ہے، اور یہ نافذ انہی شرائط میں ہو سکتا ہے جو ہم نے بیان کی ہیں، کہ ایک شخص قوانین الہی سے آگاہی رکھتا ہو، خبرہ ہو، اور عدالت کا مجسمہ ہو، عدالت کا پیکر ہو، یہ آئے اور ریاست مدینہ کو قائم کرے اور باقاعدہ قوانین الہی کو جاری کرے اور ایک حکومت قائم کرے، بس اس کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 12ویں نمبر پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آخری نچوڑ دیتے ہیں اس گفتگو کا، جسے ابتدائی گفتگو میں انہوں نے بیان کر دیا، یعنی اپنی اس کتاب کی پہلی فصل میں پہلی جگہ پر جہاں پر مقدمہ دیا جاتا ہے وہیں پر اس مسئلے کو ذکر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ ایک عقلی مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن مجید سے، اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی روایت بیان نہیں کی ہے جو عصر غیبت کے اجتماعی اور معاشرتی نظام کی مینجمنٹ سے متعلق ہو، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اسلامی اور الہی احکام کو چھوڑ دیں؟ تو امام خمینی کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا درست تصور انسان کو اس کی تصدیق کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ریاست مدینہ کا تصور ہی یہی ہے کہ ایک عاقل، ایک مدیر، مدبر، عادل، فقیہ شخص کی اقتداء میں الہی قوانین کو جاری کیا جائے۔ یہ انسان کی عقل کہتی ہے۔ انسان اگر ادنا سا تعامل کر لے تو اس ادنا سے تعامل سے وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا، اسے کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے کسی آیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا وجود کہے گا کہ جب پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے، پیش نماز کے لیے عالم بے احکام نماز ہونا ضروری ہے، تو اس بڑی حکومت کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے سربراہ کو بنا دیا جائے جو معاشرتی الہی قوانین کو نہ جانتا ہو اور اس معاشرے کی مینجمنٹ کرے؟ اس معاشرے کی الہی قوانین کے مطابق وہی مدیریت کر سکتا ہے جو الہی قوانین کو جانتا ہو، اور اگر اس میں عدالت کا عنصر نہیں پایا جاتا تو یقینی بات ہے کہ وہ معاشرے کو انحطاط اور پستی کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر اس میں ہوائے نفس پائی جائے گی، نفسانی خواہشات پائی جائے گی، تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق قوانین کو جاری کرے گا، اور وہ قوانین جو اس کی نفسانی خواہشات کے مطابقت نہیں رکھتے ہیں ان قوانین کو نظر انداز کر دے گا۔ لہٰذا اگر انسان تھوڑا سا تعامل ہی کر لے بغیر کسی دلیل کے، اس کو یہ نتیجہ مل جائے گا اور اس نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ولایت فقیہ یعنی عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ عادل جامع الشرائط کی اقتداء میں حکومت قائم کرنا اور الہی نظام نافذ کرنا، یہ اوجب من الواجبات ہے، اور یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کسی لمبے چوڑے برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے ولایت مطلقہ فقیہ کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنا نظریہ دیتے ہیں۔ ولایت مطلقہ فقیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ ولایت مطلقہ فقیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام وہ حکومتی اختیارات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست مدینہ میں حاصل تھے، تمام وہ حکومتی اختیارات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد عصر خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کو حاصل تھے، تمام وہ حکومتی اختیارات جو حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کو حاصل ہے، عیناً وہی تمام اختیارات فقیہ جامع شرائط کو بھی حاصل ہے۔ اب یہاں پر جب یہ جملہ پیش کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یا عمدی طور پر یا صاحبی طور پر اس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبادا آپ لوگوں نے ایک فقیہ کو اٹھا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر بٹھا دیا ہے، آپ لوگوں نے ایک فقیہ کو اٹھا کر امام وقت کے مقام پر بٹھا دیا ہے، گویا کہ آپ اس کی عصمت کے قائل ہیں۔ ہرگز یہ عصمت جو جس معنی میں خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے قرار دی ہے، فقیہ 100% اس عصمت کا مالک نہیں ہے، 100% اس عصمت کا مصداق نہیں ہے، اور ولایت فقیہ کی اس بحث میں امام خمینی کا بھی مد نظر یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ بحث ہو رہی ہے حکومتی اختیارات کی۔ یعنی اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کہیں گے کہ اس چور نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے الہی تعلیمات کے مطابق۔ تو اب اگر یہاں فقیہ جامع شرائط اگر کسی چور تک پہنچتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ اس کی آدھی سی انگلی کاٹ دو، چونکہ اگر رسول خدا ہوتے تو پورا ہاتھ کاٹ دیتے، درست ہے؟ یا
اگر کسی شخص نے عصر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زنا کیا تو رسول خدا نے کہا کہ الہی قوانین کے مطابق اسے ملء عام میں 100 کوڑے لگائے جائیں. لیکن اگر ہم ولایت فقیہ کی حکومت قائم کریں تو ہم کہیں کہ فقیہ کو رسول خدا کے اختیارات حاصل نہیں ہیں, یہ اسے 1 کوڑا مار کے اسے چھوڑ دے, باقی جو ہے وہ 99 کوڑے چھوڑ دے امام زمانہ کے لیے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو وہ اس کو 99 کوڑے لگائیں گے. ہرگز اسلامی تعلیمات میں ایسا مطلب کہیں بھی نقل نہیں ہوا. تو تمام وہ اختیارات جو حکومتی سطح پر حکومت کی مینجمنٹ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کیے, وہ اختیارات جو امیر المؤمنین نے اپنے دوران خلافت استعمال کیے, وہ اختیارات جو امام حسن مجتبیٰ نے اپنی حکومت میں استعمال کیے, اور عصر غیبت میں اور غیبت سے پہلے ائمہ معصومین کو حاصل تھے, وہی اختیارات اگر ایک فقیہ جامع الشرائط حکومت کے منصب پر پہنچ جائے تو اسے حاصل ہے. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم اس بات کو پھر بھی نہیں مانتے, تو بات منتقل ہو جائے گی کہ عصر غیبت میں ان قوانین کو اجرا کس نے کرنا ہے. آپ کہیں گے کہ حکومت وقت کا سربراہ کر لے, لیکن فقیہ نہیں کر سکتا, چونکہ فقیہ جو ہے نا آپ کے اس نظریہ کے مطابق جو ہے وہ چلا جائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر. یعنی آپ ایک فاسق شخص کو رسول خدا کی مسند پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں, آپ ایک شرابی اور زانی شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک فقیہ جامع الشرائط کو اس مسند پر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تفاوت کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات میں اور ایک فقیہ جامع الشرائط کے اختیارات میں؟ ایک ملموس مثال اس کی, ایک درک اور قابل فہم مثال اس کی یہ ہے کہ وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور مالک اشتر ایک دوسرے کے سامنے ہوا اور ایک دوسرے سے مکالمہ ہوا کہ آپ نے کتنے افراد کو واصل جہنم کیا اور ہم نے کتنے افراد کو واصل جہنم کیا. دونوں نے ایک تعداد بتائی جو آپس میں زیادہ اختلاف نہیں رکھتی تھی. تو وہاں پر مالک اشتر نے حضرت سید الاوصیاء سے کہا میں نے بھی تو اتنے مارے ہیں, آپ نے تو میرے سے ایک ہی عدد زیادہ مارا ہے, کوئی اتنا زیادہ تو نہیں مارے ہیں. تو حضرت سید الاوصیاء نے کہا کہ میں نے جو مارے ہیں تو میں نے نسلیں بھی چیک کی ہیں, لیکن مالک اشتر نے وہ نسلیں دیکھنے کا کام نہیں کیا, اس نے عدو اللہ دیکھا اور مار دیا. تو یہ تفاوت ہے فقیہ جامع الشرائط کی حکومت میں اور عصر امام اور خود امام وقت کی حکومت میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت میں. یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کریں گے تو وہ باطنی امور کو بھی مد نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس شخص کا کریکٹر کیسا ہے اور کردار کیسا ہے, اور اس باطنی امور تک پہنچنے کے لیے ظاہری شواہد ایسے مہیا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ حق حقدار تک پہنچ جائے. لیکن اگر میرے پاس آئے گا یا موجودہ حکومت میں اگر کوئی ولی فقیہ کے پاس آئے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ولی فقیہ کہے گا کہ بینہ موجود ہے, بینہ جب 2 عادل افراد نے آ کر جرم کی گواہی دے دی تو اس جرم کا فیصلہ ہونا چاہیے اور مجرم کو سزا دینی چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ واقع میں یہ شخص مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے, وہ قوانین الہیہ کا اجرا کرے گا ظواہر کے مطابق اور واقع تک پہنچنے کی تغدو نہیں کرے گا اور جدوجہد نہیں کرے گا, انہی قوانین کو اسی مطابق اجرا کرے گا. مجتہد معصوم کی ہم تقلید کرتے ہیں, حالانکہ وہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں حالانکہ وہ معصوم نہیں ہے, لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عصر غیبت میں ہم مجتہد کی تقلید کریں. تو پس اگر ہم عصر غیبت میں مجتہد کی تقلید کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ معصوم نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ وہ فقہی قوانین کے استنباط میں خطا بھی کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی اس کی تقلید کرتے ہیں چونکہ ہمیں اس کی تقلید کرنے کا کہا گیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ احکام الہیہ احکام ائمہ طاہرین تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ یہ مجتہد ہے. یہ مجتہد آپ کو قال الصادق و قال الباقر کا نچوڑ بتائے گا کہ تسبیحات اربع تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں کتنی دفعہ پڑھنی ہے. یہ مجتہد ہمیں بتائے گا. ہم یہ نہیں جان سکتے. ہمیں اگر یہ جاننا ہے تو ہمیں باقاعدہ مجتہد بننا ہوگا, ہمیں باقاعدہ ان تمام مراحل کو طے کرنا ہوگا جن مراحل کو اس شخص نے طے کیا ہے. تو پس مجتہد معصوم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا. اسی طرح ولی فقیہ اور جامع الشرائط حکمران معصوم نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا چونکہ نظام الہی کا نفاذ اسی ذریعے سے ممکن ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر معصوم نہیں ہے. طبیب ڈاکٹر جسے ہم علاج کروانا چاہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے. ممکن ہے اس کی تشخیص خطا کا شکار ہو اور یہ ہمارا ایک ایسی جگہ سے آپریشن کر دے کہ جہاں سے آپریشن کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ہمارا دایاں گردہ نکالنا تھا تو بایاں نکال دے کہ یہ خراب ہوا تھا, بعد میں پتا چلے کہ اس نے غلطی کی. اور ایسا ہوا بھی صحیح, ایسا ہوا یہی آیت اللہ ہاشمی شاہ رودی کے ساتھ.
کہ جو ایک بڑے آیت اللہ تھے، بڑے مرجع تھے، بڑی ایک شخصیت تھی ان کی، نظام کو ان سے بہت امیدیں تھی، دایاں نکالنا تھا بایاں نکال دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ ان کی صحت جو ہے وہ غیر بہبودی کی طرف گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی اپنی تشخیص میں اشتباہ کر سکتا ہے، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا کہ اب آپ اگر مریض ہو گئے تو آپ ڈاکٹر کی طرف نہیں جاؤ گے۔ پھر بھی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خود درمانی سے ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اگر خود سے اپنا علاج کرنا شروع کر دیں تو ہم تشخیص میں اشتباہ کا شکار ہو سکتے ہیں، چونکہ ہمارا علم نہیں ہے اور ہم نہ جانتے ہوئے خود کو ہلاکت میں مبتلا کر لیں گے۔ لہٰذا عقل یہی کہتی ہے، شرع یہی کہتی ہے کہ ہر فیلڈ کے متخصص اور ماہر کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے ان مسائل کو لے کر فلاح اور سعادت کی طرف جایا جائے۔ پھر آخر میں فقیہ کی حکومت جو ہے وہ فقیہ کی شان میں اضافہ نہیں کرتی ہے، بلکہ فقیہ کی حکومت ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے فقیہ نے احکام الہی کو باقاعدہ طور پر معاشرے میں نافذ کرنا ہے اور جاری کرنا ہے۔ اگر فقیہ ہوا و ہوس کا شکار ہو، نفسانی خواہشات کا شکار ہو اور پھر وہ منصب حکومت پر آئے، تو ایسے شخص کو منصب حکومت تک پہنچنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ منصب حکومت پر پہنچے گا تو یہ مملکت کو فساد کی طرف لے جائے گا، مملکت کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو عدالت میں کمال کے مرتبے پر ہو، جو عدالت میں اعلیٰ مرتبے پر ہو اور اسلام کے مصالح اور مفاسد کو بہتر انداز میں درک کرتا ہو۔ تو پس آخر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب ولایت فقیہ میں چند عناوین کو بطور خلاصہ پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں حوزہائے علمیہ کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر حوزہائے علمیہ اپنی اس قدیمی سنتی روش کے مطابق جو درس پڑھتے ہیں حوزہ علمیہ میں، اور اس کے مطابق احکام الہیہ کے عملی طور پر نفاذ کے بارے میں نہیں سوچتے، تو ان میں یقینی بات ہے کہ جو پڑھا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے۔ لہٰذا انہیں جو پڑھا ہے اس کو عملی مجسمہ اور عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں رکاوٹ ہے اس راستے میں ان رکاوٹوں کو برطرف کیا جائے اور حوزہائے علمیہ کی اصلاح کی جائے، تاکہ آئندہ بننے والے مجتہد اور آئندہ بننے والے علماء جو ہے وہ کمال کی طرف جائیں۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشک مقدس نما افراد جو ہیں ان سے اجتناب کرنا بھی نہایت ضروری ہے اسلامی ریاست میں۔ کیوں؟ چونکہ یہ خشک مقدس افراد جو ہیں یہ دیندار تو ہیں، لیکن ان کی فکر جو ہے وہ جمود کا شکار ہے۔ ان کی فکر انہیں شکوفائی کی طرف نہیں لے کے جاتی ہے، ان کی فکر انہیں ایک ہی جگہ پر روک کے رکھتی ہے، آگے مزید بڑھنے نہیں دیتی ہے۔ یہ لوگ جو سطحی طور پر سوچتے ہیں، جن کی سوچ نہایت محدود ہے، یہ افراد جو صرف ظواہر کو دیکھتے ہیں، شریعت کے باطن کو نہیں دیکھتے، شریعت کی حقیقت کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں اور اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ایسے افراد دینی طبقات میں اجتماعی منصب پر جب فائز ہوں گے تو یہ معاشرے کو فساد کی طرف لے کر جائیں گے۔ لہٰذا ایسے افراد سے اجتناب نہایت ضروری ہے حوزہائے علمیہ میں۔ اگلا مطلب جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ درباری ملاؤں سے نجات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، چونکہ یہ درباری ملا جو ہیں یہ نہ تو عدالت کا مصداق ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر کہا جائے کہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے دو تو یہ فتویٰ دے دیں گے، کیونکہ حکمران وقت نے کہا ہے کہ اسے قتل کرنے کا حکم دے دو۔ لہٰذا ایسے افراد جو حکومت کے اعماء پر اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی آئیڈیالوجی کو تبدیل کرنے کے میں ذرا بھر بھی جھجک محسوس نہ کریں، ایسے درباری ملاؤں سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ صالح افراد اس منصب پر پہنچے اور الہی اقدار کو معاشرے میں نافذ کر سکے اور جاری کر سکے۔ اگلا مطلب طاغوت اور استعماری فکر، استعماری سوچ اور استعماری آثار سے نجات حاصل کرنا اصل میں بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ استعماری سوچ، استعماری آثار میں مبتلا ہے، یعنی دیکھتا ہے کہ استعمار اس وقت کیا کر رہا ہے، فوراً اس کو اپنے میڈیا میں اور اپنے جو ان کی محصولات ہیں، جو ان کا نتیجہ ہے، اس میں جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واضح مثال اس کی یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر نشر ہونے والے جو ڈرامے ہیں، نشر ہونے والی جو فلمیں ہیں، نشر ہونے والے جو پروگرام ہیں، ان پہ بہت بڑی چھاپ جو ہوتی ہے وہ مغربی میڈیا کی ہوتی ہے۔ ہمارے
جو ہندوستانی میڈیا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. لہٰذا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ وہ ان سے رقابت کے نتیجے میں ان سے 2 گنا آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے ایک کام انجام دیا ہے تو ہم ان سے بہتر کرنے کے لیے ان سے آگے چلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ انحطاط کی طرف جائے گا. تو ان عصری آثار سے نجات حاصل کر کے الہی اقدار کو وہاں پر بھی اعمال کرنا اسلامی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں قطعی طور پر فلموں کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، قطعی طور پر ڈراموں کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، لیکن ان فلموں کو، ان ڈراموں کو الہی اقدار کے اندر ڈھالنے کی تاکید ضرور کی جا سکتی ہے. چونکہ جب تک یہ الہی اقدار کے مد مقابل کھڑے ہو کر معاشرے میں اپنی جو پروڈکٹ ہیں ان کو نشر کریں گے تو یہ طاغوت کا مصداق ہوں گے اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے. ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو انحطاط ہے، جو پستی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا یہی عصری آثار ہیں جو طاغوت سے ہماری طرف آ رہے ہیں. یعنی ہمارا میڈیا ایسی چیزیں پخش کرتا ہے، ایسی چیزیں نشر کرتا ہے جس سے ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں ان کے جذبات اور ان کے ہیجان جو ہے وہ طغیان کرتے ہیں. جہاں گلی محلے میں ان کو کوئی بچہ ملتا ہے، کوئی بچی ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. تو یہ زیادتی کرنے کا ایک عنصر بہت بڑا ہمارے میڈیا کے اندر چھپا ہوا ہے. اسے نکالنا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم اسے نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے اس اداروں کی اصلاح نہیں ممکن نہیں ہے. اور یہ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ریاست مدینہ کے قیام کے ذریعے سے، اور ریاست مدینہ کے قیام کے بعد ان اداروں میں الہی نظام کے نفاذ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. یعنی آپ فلم بنائیں تو الہی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ ڈرامہ بنائیں تو الہی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرامہ بنائیں. آپ اگر کوئی بھی مصنوع اپنے میڈیا کے ذریعے سے پروڈکٹ آگے نشر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں الہی اقدار کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بہت ضروری ہے. اور آخری نقطہ اس میں جو امام خمینی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظالم حکومتوں کے خاتمے کے لیے تمام افراد کو جدوجہد کرنی چاہیے، اور تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں اور اسلامی الہی اقدار کو باقاعدہ طور پر معاشرے کے اندر نافذ کریں. آخری ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، جس کے مد نظر ہم نہیں، ابھی تھوڑا ٹائم ہے، 10 منٹ ہے. تو آخری نقطہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں فرق کیا ہے. اسلامی حکومت ایک قسم کی مشروط حکومت ہے، اور اسے مشروعیت اس وقت ملے گی جب الہی اقدار پر عمل کرے گی. یعنی اگر آپ کسی بہت بڑے مجتہد کو کسی ملک کا صدر بنا دیں تو اس کے صدر بن جانے سے وہ ملک اسلامی نہیں ہو جائے گا. یا کسی بہت بڑے مفتی کو آپ اٹھا کر وہاں کا صدر بنا دیں، وزیر اعظم بنا دیں، تو اس کے صدر بننے سے، اس کے وزیر اعظم بننے سے وہ ملک اسلامی نہیں ہو جائے گا. آج کل ہمارے ملک خداداد پاکستان میں بہت سی اسلامی جماعتیں ایسی ہیں جو سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہیں، اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے صدارت کے منصب تک پہنچنا چاہتی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان جماعتوں کے کسی بھی سربراہ کو کل ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، کل ان کو ہم صدر بنا دیتے ہیں، تو کیا ان کے صدر بننے سے، وزیر اعظم بننے سے ملک اسلامی ہو جائے گا؟ نہیں. ان کے صدر بننے سے وہ اسلامی نہیں ہوگا، بلکہ مشروط ہوگا اس چیز کے اوپر کہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے. وہ قوانین جو اسلامی پارلیمنٹ سے پاس ہوئے ہیں، جن اسلامی قوانین پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے دستخط کیے ہیں، ان قوانین کو اگر یہ معاشرے کے اندر اجرا نہیں کرتا تو اس کی حکومت ہرگز جو ہے نا وہ اسلامی حکومت کا مصداق نہیں بنے گی، ولو یہ بہت بڑا مفتی کیوں نہ ہو، بہت بڑا مجتہد کیوں نہ ہو. پس نفاذ قوانین کا یہ بہت ضروری ہے، قوانین کی تدوین سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس سلسلے میں مشروعیت کا معیار کیا ہے؟ مشروعیت کا معیار یہی ہے کہ وہ قوانین کو اجرا کرے. بہترین کتاب آپ اس سلسلے میں دیکھنا چاہیں تو مرحوم نائینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنبیہ الامہ. یہ میں کتاب آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں. تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ. حضرت آیت اللہ نائینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تقریباً 1276 کے بعد ان کی ولادت ہے آیت اللہ نائینی کی، اور اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ مشروطہ حکومت کے لیے. یہ کتاب تدوین کی گئی ہے مرزا شیرازی کے اس بڑے فتوے کے بعد کہ جو انہوں نے تمباکو کی حرمت کے بارے میں فتویٰ دیا تھا. کہا تھا تمباکو نوشی حرام ہے. اس تمباکو نوشی کی حرمت کے فتوے سے
مرزا نائینی نے برطانیہ کے ایران میں داخلے کا وہ جو راستہ تھا اس کو روکا. جیسے برطانیہ ہمارے ہندوستان کے اندر داخل ہوا اور باقاعدہ ہندوستان کی تمام جائیداد کو قبضہ کر لیا، تمام ہندوستان کا ایسا اس نے حشر نشر کیا کہ آج تک ہم کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا ہیں کہ یہ برطانیہ ہی کی ہوئی ایک سازش ہے کہ کشمیر ہم سے آج بھی دور ہے. اور یہ جو گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے یہ بھی بالاخرہ اسی کا ہی ہے، اسی کا بویا ہوا بیج ہے کہ جس وجہ سے یہ ہمارے لیے مشکلات بن رہی ہیں. تو یہ ریاست اسلامیہ پاکستان کے حصہ ہیں لیکن برطانیہ کی ہوئی ایک سازش ہے جس وجہ سے ہم آج بھی مشکلات کا شکار ہیں. تو مرزا شیرازی نے اسی برطانیہ کو ایران میں اس قسم کی سازشیں اس نے ہندوستان میں کی ہیں، اس کو روکنے کے لیے چونکہ یہ تمباکو کے ذریعے ایران میں داخل ہو رہا تھا، تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تاکہ یہ تمباکو کی تجارت کے بہانے میں ایران کے اندر داخل ہی نہ ہو سکے. تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، بہت خوبصورت بحث کی گئی ہے اور اسی مشروطہ کے اوپر بحث کی گئی ہے. یعنی مرزا نائینی جو علم فقہ میں مہارت رکھتے تھے، علم اصول میں مہارت رکھتے تھے، کلام میں مہارت رکھتے تھے، ریاضی میں مہارت رکھتے تھے، حکمت میں مہارت رکھتے تھے، اخلاق میں مہارت رکھتے تھے، اور آپ کو مجدد علم اصول کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے علم اصول کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے. اور اسی مرزا نائینی نے اب اسی اپنی کتاب کے اندر دو حصے کیے اور مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انصافاً اسلام کے سیاسی اور معاشرتی نظام سے متعلق جو عملی تشریح پیش کی گئی ہے اس کتاب کے اندر مرزا نائینی کی جانب سے، اس سے بہتر تشریح آج تک کسی نے نہیں کیا. یعنی شہید مطہری لکھ رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کے اندر قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے شواہد بھی دیے گئے ہیں، اور پھر اس کتاب کے اندر عقلی اور نقلی دلائل فراوان موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ نے عصر مشروطہ کے اندر باقاعدہ حکومت کے جو جریان ہے اور حکومت کا جو نفاذ ہے اس کے بارے میں گفتگو کیا کہ کیسے وہ حکومت اسلامی حکومت ہو سکتی ہے. یہ کتاب فقہ سیاسی کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے. میں نے خود قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ ساجد علی نقوی سے پوچھا تھا کہ اگر آج کے دور میں کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ عصری ان حوزوی علوم کے ساتھ سیاست کو سیکھے تو کون سی کتاب پڑھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تنبیہ الامہ کا مطالعہ کریں. یہ تنبیہ الامہ سیاست فقہ سیاسی پر لکھے جانے والی بہترین کتاب ہے جو ایک مرجع وقت کی طرف سے لکھی گئی ہے، ایک مجتہد وقت کی طرف سے لکھی گئی ہے اور بہترین کتاب ہے. دوسری، تاریخ علماء شیعہ میں ایسی بہترین کتاب امام خمینی سے پہلے موجود ہمیں نہیں ملے گی عصر مشروطہ تک. پھر اس کے علاوہ یہ کتاب شریعت مقدسہ مطہرہ کی تمام ضروریات پر توجہ دیتے ہوئے لوگوں کو بدعتوں سے دور کرنے کے لیے، منزہ کرنے کے لیے، پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ طاغوت سے مقابلہ کس طرح سے ضروری ہے اور کس پیچیدگی سے طاغوت جو ہے وہ ہمارے اندر داخل ہوگا اور ہمیں کفر و الحاد کی طرف لے کر جائے گا. پھر یہ کتاب باقاعدہ طور پر عوامی سطح پر عوامی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت کی طرف جو ہے نا وہ لکھی جانے والی کتاب ہے. آج کل لوگ جو ہے وہ جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں یہ مرزا نائینی کی کتاب پڑھ لینی چاہیے کہ مرزا نائینی کیسے جمہوریت کے نظام کے اندر ہوتے ہوئے جمہوری نظام جو الہی اقدار کے تابع ہو. جمہوریت مغربی کی ہم کبھی بھی حمایت نہیں کرتے ہیں، ہماری جمہوریت ہمارے اسلام کے تابع ہے کہ جو شہید عارف حسینی نے بھی کہا تھا کہ لوگوں کا دین ان کی سیاست کے گرد گھومتا ہے، ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہے. یعنی اگر ہم نے مملکت خداداد اسلامی پاکستان میں ولایت فقیہ کا نظام نافذ کرنا ہے تو یہ ولایت فقیہ کا نظام اسی طرح سے نافذ ہوگا جیسے ایران میں ہوا. یعنی عوامی جدوجہد کے نتیجے میں، عوامی جدوجہد کے نتیجے میں الہی اقدار کو نتیجے تک پہنچانے کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی وہ حکومت اسلامی حکومت ہوگی، وہ حکومت ولایت فقیہ کی حکومت ہوگی، ولو وہ کسی بریلوی مفتی کے تحت ہو، ولو وہ کسی جماعت اسلامی کے مفتی کے تحت وجود میں آنے والی حکومت ہو. لیکن چونکہ ولایت فقیہ کی اقدار اور شرائط کو مد نظر رکھ کے قائم کی گئی ہے، اسلامی اقدار پر عمل کیا جا رہا ہے اور اسلامی قوانین کو جاری کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ نافذ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم بھی اس حکومت کے اوپر راضی ہوں گے اور اس حکومت کو نظر انداز نہیں کہیں گے.
اس حکومت کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیں گے. کیوں؟ چونکہ اس حکومت کا مجری اسلامی تعلیمات کا اجرا کر رہا ہے. عین اسی طرح جیسے عصر خلافت راشدہ میں حضرت سید الاوصیاء نے بیک پہ کھڑے ہو کر حکومت وقت کی سپورٹ کی اور حکومت وقت کو مشکلات سے باہر نکالا اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے قربانی دی. یہی بہت ضروری ہے. پھر مرزا نائینی اسلامی حکومت کی دو بنیادی وجوہات کو بیان کر رہے ہیں اپنی اس کتاب میں. مختصراً میں اس کو ذکر کرتا ہوں. اسلامی ریاست کے داخلی نظام کو مضبوط کرنا، اسلامی ریاست کے باشندوں کی ایک خاص عنوان سے تربیت کرنا کہ ہر ذی شعور کو اس کا حق مل جائے. ہر ذی شعور کو اس کا حق ملنا یہ اسلامی تعلیمات میں ہے. آپ مغربی تعلیمات میں جائیں تو وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا. آپ مروجہ پاکستانی نظام میں جائیں تو آپ کو یہ نہیں ملے گا. لیکن اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ ہر ذی شعور کو اس کا حق دیا جائے، ہر یتیم کی کفالت کی جائے، ہر جو میت ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کی وراثت کو جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی وصیتوں پر عمل کیا جائے. یہ اسلامی ریاست میں آپ کو مل سکتا ہے. پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کے استقلال پر تاکید کرتی ہے. ہمارے ملک خداداد پاکستان میں کوئی بھی ملک آتا ہے اور اپنا گند اپنا کچرا وہاں پر پھینک کے چلا جائے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. یہاں گند اور کچرے سے مراد اس کی آئیڈیالوجی ہے، یعنی اس کے باطل تفکرات ہیں. کوئی بھی ملک آئے اپنے تفکرات ہمارے ملک میں چھوڑ کر چلا جائے، اس کو استقبال بھی ملتا ہے، پذیرائی بھی ملتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں یہ عورت مارچ والے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا جسم یہ میری مرضی. یہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی تہذیب و تمدن کے نتیجے میں وجود میں آنے والا نظریہ نہیں ہے. یہ باہر کا گند ہے جو ہمارے ملک میں لایا گیا ہے. تو یہاں پر ریاست اسلامی کا استقلال آئیڈیالوجی کے اعتبار سے بھی، سرحدی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے، تاکہ کسی بھی ملک کا گند کچرا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو وہ ہمارے ملک میں نافذ نہ ہو. لہٰذا بیرونی مداخلت کا سدباب مرزا نائینی کے نزدیک بہت ضروری ہے. پھر مرزا نائینی کے نزدیک اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے جو دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ملک خداداد پاکستان کی مسلح افواج کو ہر اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ دشمن کو دندان شکن جواب دے سکیں، اور اسلامی ریاست کی مضبوطی اور استحکام سے ہی اور ان کے مضبوط دفاع سے ہی باشندوں کا دفاع ہوگا اور ان کے دفاع سے ہی اسلام کا دفاع ہو سکتا ہے، وگرنہ دفاع ممکن نہیں ہے. پھر مرزا نائینی اپنی اس کتاب میں حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور تفصیلاً دونوں حکومتوں کے متعلق جو ہے وہ اس کتاب میں باقاعدہ طور پر وضاحت کرتے ہیں. پہلی حکومت بیان کرتے ہیں کہ تملیکی حکومت ہے، یعنی سلطنتی حکومت ہے، بادشاہی نظام ہے. یعنی بادشاہ ریاست کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، یہ میرے گھر کی لونڈی ہے، میرے گھر کی جاگیر ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. جتنے بھی اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یہ میرے غلام ہیں، یہ میری ذاتی ملکیت ہے. جیسے میں اپنی ذاتی ملکیت میں تصرف کرتا ہوں، اسی طرح سے وہ افراد جو بادشاہی نظام کے تحت آتے ہیں وہ ریاست میں بھی اسی طرح سے تصرف کرتے ہیں، لوگوں کے نفوس کے اوپر، لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر بھی اسی طرح سے تصرف کرتے ہیں چونکہ وہ اسے اپنی ملک سمجھتے ہیں. لہٰذا اس ریاست تملیکی کے مقابلے میں مرزا نائینی ریاست سلطنت ولایتیہ کو بیان کرتے ہیں، اور سلطنت ولایتیہ کے اندر مرزا نائینی کہتے ہیں کہ اس حکومت میں کسی کو مالکیت نہیں ہوگی، یعنی کوئی حکومت کا مالک نہیں ہوگا. اس حکومت میں کسی کو قاہریت حاصل نہیں ہوگی، جس کا جو دل چاہے وہ قانون پاس کرے الہی اقدار کے منافع. یہ اس مملکت ریاست ولایتیہ میں، سلطنت ولایتیہ میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. پھر مرزا نائینی کہتے ہیں کہ اس کی تمام ذمہ داریاں ریاست کی یہ ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کرے، انسانی حقوق کا خیال کرے، سلطنت میں سلطان اپنی حد سے تجاوز نہ کرے اور خدائی حدود کو پامال نہ کرے، انبیاء کی حدود کو پامال نہ کرے، ائمہ کی بیان کردہ حدود کو پامال نہ کرے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو حدود کو پامال نہ کرے. پس حکمران جو ہے وہ اس کے تصرفات جو ہے وہ محدود ہوں گے، اسلامی حکومت میں مقید ہوں گے اور مشروط ہوں گے اس چیز کے اوپر کہ وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو مرحلہ اجرا پر لے کر آئے اور اس کو باقاعدہ طور پر معاشرے کے اندر نافذ کرے. یہ بہت ضروری ہے. حکومت ولایتیہ میں حکمران جو ہے
وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اور مملکت خداداد کی حفاظت کرے گا۔ پس اس طرح سے حکومت مقیدہ محدودہ الہیہ مشروطہ قائم ہوگی، جو اس تنبیہ الامہ میں مرحوم نائینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ پھر سلطنت ولایتیہ کا محافظ کون ہوگا؟ یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے جو ولایت فقیہ مطلقہ کے نظریے کے تحت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، کہ تمام وہ اختیارات جو ولی فقیہ کو حاصل ہے، وہ تمام وہ اختیارات جو رسول خدا ائمہ معصومین کو حاصل ہے، حکومتی عنوان سے وہی اختیارات ولی فقیہ کو بھی حاصل ہے۔ تو یہاں اس سلطنت ولایتیہ میں بھی یہی بحث آئے گی کہ آپ نے تو گویا کہ اس جو بیان کیا کہ یہ مقیدہ محدودہ عادلہ مشروطہ حکومت جو ہے یہ گویا کہ ایک عصمت رکھتی ہے، یہ حکومت گویا کہ ایک قسم کی معصوم ہو گئی ہے۔ تو جی ہاں، یہ حکومت جو ہے یہ عصمت رکھتی ہے، لیکن اس کی عصمت کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے وہ قوانین ہے، یعنی باقاعدہ طور پر قوہ مقننہ آئے گی اور حکومت کی تمام امور کے اوپر باقاعدہ سے دقیق نظارت کرے گی تاکہ یہ حکومت اپنی اس عصمت سے تجاوز نہ کرے۔ ایک ملموس مثال اس کی آپ کو یہاں پہ بھی دیتا چلوں کہ اگر یہاں پر ایک کیمرہ لگا ہو اور یہاں پر کوئی دوسرا موجود نہ ہو اور مجھے معلوم ہو کہ اس کیمرے کے ذریعے سے پوری دنیا میں مجھے دیکھا جا رہا ہے، تو اب میں نہایت منظم انداز میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھوں گا، نہایت عاجزانہ انداز میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھوں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ پوری دنیا میرے اوپر تھو تھو کرے، میرے اوپر لعن و نفرین کرے۔ کیوں؟ چونکہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے۔ تو اگر اسی طرح سے اسلامی ریاست کے سربراہ کو دیکھنے والے 200-400 افراد پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں اور وہ ہر وقت اس کے اوپر نظر کر رہے ہوں کہ یہ الہی قوانین سے تخطی تو نہیں کر رہا، یہ کہیں اپنی نفسانی خواہشات کا خیال تو نہیں رکھ رہا ہے، یہ کہیں الہی اقدار کو اور الہی قوانین کو پامال تو نہیں کر رہا ہے، تو جب اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد باقاعدہ دیکھ رہے ہیں تو وہ قانون سے تجاوز نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ مقید رہ کے حکومت کرے گا، محدود رہ کے حکومت کرے گا، اور اس قانون کی پاسداری اور قانون کے اجرا کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کرے گا۔ تو ایسی حکومت کی اجازت دی ہے مرزا نائینی نے بھی۔ پس ولایت فقیہ کا ایک نظریہ جو مشروطہ کے عنوان سے تھا وہ مرزا نائینی نے اپنی کتاب تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگی اور ولایت فقیہ کے باب میں آپ کو ایک بہتر نتیجہ دے گی۔ آئندہ سے ہم اپنی اگلی گفتگو میں اگلے درس میں باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت فقیہ کے پہلے چیپٹر سے باقاعدہ گفتگو کو آغاز کریں گے۔ اب تک کی ہماری تمام گفتگو مقدماتی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایک ایسی صالح حکومت عطا کرے کہ جس صالح حکومت کے ذریعے سے ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور اور ان کے توسل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سرخرو ہو سکے کہ ہم نے اسلام کے نفاذ کے لیے، الہی قوانین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم